तो कैसी कट रही है? उम्मीद है अच्छी कट रही होगी और किसी ने आपका काटा नहीं होगा। खैर, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है पहाड़ों जैसी एक जगह जहां हर तरफ अंधेरा छा रहा होता है। उसी अंधेरे में से एक चीज निकलकर जमीन पर आ गिरती है। इसके बाद खम्बे पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई जाती है जो कहती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेंस कर पा रही हूँ। यह कहकर वो आगे कूद जाती है। इसके बाद हमें कुछ लड़कों को एक पीले बालों वाले लड़के को तंग करते हुए दिखाया जाता है, मगर वो लड़का उन्हें ही पीट डालता है। वो लड़का उन्हें इसलिए पीट रहा होता है क्योंकि उन्होंने वो वास तोड़ दिया था जो उसने एक छोटी बच्ची के लिए लगाया था जो पहले ही मर चुकी थी। वो बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लड़का कहता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये बात वो उसी छोटी बच्ची के भूत को कह रहा होता है। हाँ, ये लड़का भूतों को देख सकता है। वो बच्ची भी उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और वो बच्ची भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो लड़का अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका नाम इचिगो है और उसकी फैमिली एक मेडिकल सेंटर चलाती है। हम कुछ को तो बचा लेते हैं मगर कुछ को नहीं बचा पाते, और वो लड़की भी उन्हीं में से एक थी और मैं भूतों को भी देख सकता हूँ। इसके बाद इचिगो अपने घर आता है, मगर घर आते ही उसका बाप उसके मुँह पर एक जोरदार लात मार देता है। वैसे आप में से कितने लोग हैं जिनकी उनके घर में इसी तरह कोई इज्जत नहीं? खैर, इचिगो का बाप कहता है कि तुम्हें इतनी देर से घर नहीं आना चाहिए, जिस पर इचिगो कहता है कि वो भूतों के मसले सुलझाने में बिजी था। हाँ, इसकी फैमिली को भी इस बारे में पता है, मगर उसका बाप उसे बहाने बनाने से मना करता है। उसके बाद वो दोबारा से लड़ने लगते हैं। यहाँ साइड पर दो लड़कियां आराम से बैठकर खाना खा रही होती हैं। ये दोनों लड़कियां इचिगो की बहनें हैं। उनमें से एक जिसका नाम युजु है उन्हें आपस में लड़ने से मना करती है। यहाँ इचिगो अपने बाप को एक जोरदार लात मारकर पीछे गिरा देता है। तभी अचानक से उसके साइड पर एक अजीब सी लाइट चमकने लगती है। उन दोनों में से दूसरी, जिसका नाम कारिन है, बोलती है, लो ये दोबारा शुरू हो गया। इचिगो भी जब साइड पर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी का भूत अपीयर होता है। जब इचिगो उसे देखता है तो उसे भगाने लगता है। युजु बोलती है कि वो भूतों को सेंस तो कर लेती है मगर देख कभी कभी ही पाती है, जिस पर कारिन कहती है कि वो भूतों पर कोई यकीन नहीं रखती। जिस पर युजु कहती है, पर तुम तो उन्हें देख सकती हो। वाह, पूरा खानदान ही एक जैसा है। जिस पर कारिन बड़े कोल अंदाज में बोलती है कि वो देख सकती है तब भी वो उन पर यकीन नहीं रखती। इस पर युजो और वो भूत दोनों ही हैरान रह जाते हैं। इसके बाद इचिगो वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि वो सोने जा रहा है। युजो उसे खाना खाने का बोलती है मगर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है और जाकर बेड पर ले जाता है। इचिगो की बहनें आपस में बात करते हुए कहती है कि उनका भाई पिछले कुछ दिनों से भूतों के ज्यादा नजर आने की वजह से परेशान है। जिस पर उनका बाप कहता है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर कारिन बोलती है कि तुम्हारी अजीब हरकतों की वजह से वो तुमसे बात नहीं करता, प्लस तुम भूतों को भी नहीं देख सकते। जिस पर उनका बाप एक बड़ी सी तस्वीर के सामने रोते हुए कहता है, मॉम क्या आप देख रही हैं? उसके बच्चे उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, भला इस पर वो क्या करे? जिस पर कारिन कहती है कि सबसे पहले इस तस्वीर को हटाओ। इसके बाद हमें एक न्यूज का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। इचिगो भी नाश्ता करते हुए वही न्यूज देख रहा होता है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है। इचिगो भी वहीं से गुजर रहा होता है। इसके बाद इचिगो उस जगह आता है जहाँ उसने उस बच्ची के लिए फूलों वाला वास रखा था। इचिगो उस बच्ची को आवाज भी लगाता है मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हमें एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। इचिगो भी भागते हुए वहीं आ जाता है, पर अचानक उसके सामने काफी सारा धुआं आ जाता है। उसी धुएं में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर इचिगो घबरा जाता है। उसी धुएं में से वही छोटी बच्ची भागते हुए निकलती है, जिसके साथ इचिगो भी भागने लगता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं मगर वो बच्ची भागते हुए गिर जाती है। इचिगो उस बच्ची को उठाने ही वाला होता है कि अचानक वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वही लड़की अचानक से आती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर भी घायल हो जाता है। वो लड़की उस पर दोबारा से एक स्लैश लगाती है और उसे वहीं खत्म कर देती है, जिस पर इचिगो भी हैरान रह जाता है। पर वो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटकर उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। तभी खिड़की में से वही लड़की उसके कमरे में घुस जाती है, जिसे देखकर इचिगो हैरान हो जाता है। वो लड़की से इस बारे में पूछने लगता है मगर वो लड़की कुछ नहीं बोलती और अपनी तलवार निकालने लगती है, जिसे देखकर इचिगो घबरा जाता है। मगर वो लड़की कुछ नहीं करती और कहने लगती है कि वो करीब ही है। और अचानक से इचिगो उसे पीछे से एक लात मारता है और उससे गुस्से
غصے میں اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے، پر وہ لڑکی یہ جان کر حیران تھی کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے، جس پر ایچیگو کہتا ہے کہ بے شک وہ اسے دیکھ سکتا ہے، جس پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ عام طور پر لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ایچیگو کا منہ پکڑ کر دیکھنے لگتی ہے۔ اس پر ایچیگو پھر سے غصہ ہو کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ لڑکی اس کے اوپر سے کود کر اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایک سول ریپر ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی چھوٹی بچی کو کسی سے بچ کر بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی چیز کو دکھایا جاتا ہے جو کافی بڑی اور ڈراؤنی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر وہ بچی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے، جو اسی لڑکی سے پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ تم ایک سول ریپر ہو اور تم کسی سول سوسائٹی نام کی جگہ سے آئی ہو اور تم یہاں ایول ڈیمن کو ختم کرنے آئی ہو، جس پر وہ لڑکی ہاں میں سر ہلاتی ہے، جس پر ایچیگو غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس پر یقین کروں گا، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم ہی نے تو کہا کہ تم بھوتوں کو دیکھ سکتے ہو، تو تم سول ریپر پر یقین کیوں نہیں کرتے، جس پر ایچیگو کہتا ہے کیونکہ اس نے پہلے کبھی کوئی سول ریپر نہیں دیکھا، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے پر تم تو مجھے دیکھ سکتے ہو، جس پر ایچیگو کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو اور تم انسان بھی نہیں لگتی، چھوٹی بچی کہیں کی، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم نے مجھے ابھی کیا بلایا۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایچیگو پر ایک سپیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایچیگو وہیں جم کر گر جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ وہ سپیل ہے جسے تم اپنی باڈی نہیں ہلا پاؤ گے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی تلوار نکال کر سامنے چلا دیتی ہے، جس پر ایچیگو گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، پر وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی نے وہ اٹیک اس پر نہیں بلکہ اس آدمی کے بھوت پر کیا تھا جو ہمیں پہلے دکھا تھا۔ وہ بھوت کہتا ہے کہ وہ ہیل نہیں جانا چاہتا، پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم ہیل نہیں جاؤ گے بلکہ سول سوسائٹی جاؤ گے جو ایک پیسفل جگہ ہے۔ وہ لڑکی اس پر سے اپنی تلوار ہٹاتی ہے تو اس کے سر پر ایک مار بن جاتا ہے اور اس کے آس پاس لائٹ بھی چمکنے لگتی ہے اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایچیگو کو اس بارے میں سمجھانے لگتی ہے۔ وہ اپنی ڈرائیو میں سے ایک عجیب سی ڈرائنگ نکالتی ہے، جس کے ذریعے وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کی سول ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک اچھی سول جسے ہولس کہتے ہیں، دوسری بری سول جنہیں ہولو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرائنگ دیکھ کر ایچیگو بھی حیران رہ جاتا ہے، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کیا تمہیں کچھ پوچھنا ہے، جس پر ایچیگو کہتا ہے کیا تمہاری ڈرائنگ ہمیشہ سے ہی اتنی خراب تھی، جسے سن کر وہ لڑکی ایچیگو کے منہ پر مونچھیں بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایچیگو بھی غصہ کرنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی آگے ایکسپلین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سول ریپر کے دو کام ہوتے ہیں، پہلا ہولس کو سول سوسائٹی بھیجنا، دوسرا ہولوز کا خاتمہ کرنا، اور وہ یہ بات اسی عجیب ڈرائنگ کے ذریعے سمجھا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی چھوٹی بچی کو بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس کے پیچھے وہی ہولو پڑا ہوتا ہے۔ وہ بچی بھاگتے ہوئے نیچے گر جاتی ہے، وہ ہولو اسے پکڑنے ہی والا ہوتا ہے پر وہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کافی ٹیسٹی سول کی اسمیل آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بنا اس بچی کو کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ ہولو راستے میں تباہی بھی مچا رہا ہوتا ہے، جسے ایچیگو بھی سینس کر لیتا ہے اور اس بارے میں اس لڑکی سے پوچھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے یہاں پر ایک اور ہولو بھی ہے، جسے سن کر ایچیگو کہتا ہے کہ تم اسے ختم کیوں نہیں کر دیتی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کچھ وجہوں سے وہ اسے سینس نہیں کر پا رہی، پر اچانک اسے کچھ سینس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ لڑکی بھی اس طرف بھاگتی ہے، پر اس پر کافی پریشر پڑنے کی وجہ سے وہ وہیں رک جاتی ہے۔ تبھی یوزو لڑکھڑاتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے۔ وہ ایچیگو سے کہتی ہے کہ کارن خطرے میں ہے، جا کر اسے بچاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی کارن کے چلانے کی بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ لڑکی یہ سن کر وہاں بھاگ کر جانے لگتی ہے۔ ایچیگو بھی بڑی مشکل سے کھڑا ہو کر وہاں جانے لگتا ہے۔ وہ لڑکی جب وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس ہولو نے کارن کو پکڑا ہوا ہے، جس پر وہ لڑکی اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایچیگو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اسے پیچھے رہنے کا کہتی ہے۔ ایچیگو بڑی مشکل سے خود کو کھڑا کر پاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے سپیل کے باوجود وہ موو کیسے کر پا رہا ہے۔ ایچیگو اپنے آپ کو اس سپیل سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ کوئی عام انسان اس سپیل کو اتنی آسانی سے نہیں توڑ سکتا، مگر ایچیگو کافی کوشش کرنے کے بعد خود کو چھڑا لیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اس ہولو کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جس پر وہ لڑکی اور کارن دونوں اسے رکنے کا بولتے ہیں، پر ایچیگو نہیں رکتا اور بڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ ہولو اسے ایک پنچ مار کر دور گرا دیتا ہے۔ وہ ہولو ایچیگو کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ یہ کہہ کر وہ ایچیگو پر اٹیک کر دیتا ہے۔ ایچیگو اس کے اٹیک سے بال بال بچتا ہے۔ تبھی وہ لڑکی بھی اس ہولو پر اٹیک کر دیتی
دیتی ہے جس سے وہ ہولو چلانے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کارین بھی چھوٹ جاتی ہے، مگر ایچیگو وقت رہتے اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہولو اچانک اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایچیگو کارین کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اس پر وہ لڑکی اسے نہ گھبرانے کا کہتی ہے۔ وہ لڑکی آگے یہ بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اسے سمجھ آ گئی ہے وہ ہولو دراصل اس بچی کے پیچھے نہیں تھا بلکہ تمہارے پیچھے تھا، جسے سن کر ایچیگو بھی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ لڑکی آگے بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے اندر کافی زیادہ اماؤنٹ میں اسپریچول انرجی ہے، یہ پہلے میں سینس نہیں کر پائی تھی کیونکہ تمہاری اسپریچول انرجی کافی اندر دبی ہوئی ہے۔ تبھی وہ ہولو دوبارہ وہاں آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی ایچیگو کو پیچھے ہٹنے کا بولتی ہے، مگر ایچیگو غصے میں کہتا ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ میری فیملی اور وہ بچی میری وجہ سے مشکل میں تھے۔ یہ کہنے کے بعد ایچیگو بھاگتے ہوئے اس ہولو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سننے کے بعد وہ ہولو زور سے چلاتا ہے اور ایچیگو پر اٹیک کر دیتا ہے اور ہمیں وہاں خون کی چھینٹیں بھی دکھائی جاتی ہیں، پر ہمیں پتہ چلتا ہے اس لڑکی نے سامنے آ کر ایچیگو کو بچا لیا تھا۔ اس دوران وہ ہولو بھی گھائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بھی کافی گھائل ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ ایچیگو اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو سول ریپر؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے مرنے کی وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور وہ بڑی مشکل سے سڑکتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا بیٹھتی ہے۔ وہ لڑکی ایچیگو کو کہتی ہے کہ کیا تم اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہو؟ جس پر ایچیگو کہتا ہے کہ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم بھی سول ریپر بن جاؤ، جس پر ایچیگو بھی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنی اسپریچول انرجی تمہیں دے گی، وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، پر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جس پر ایچیگو بھی مان جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی تلوار دو سول ریپر۔ وہ لڑکی بھی اپنی تلوار آگے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا نام روکیا ہے، سول ریپر نہیں۔ اس کے بعد ایچیگو اس کی تلوار پکڑ کر اپنے اندر گھسا لیتا ہے۔ ابھی وہاں پر بہت تیز لائٹ چمکنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہولو بھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ تبھی ایچیگو بڑی تیزی کے ساتھ اس ہولو کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، جس پر روکیا بھی حیران رہ جاتی ہے کہ میں نے اسے اپنی آدھی اسپریچول انرجی دی تھی مگر اس نے پوری ہی لے لی۔ ایچیگو اس ہولو کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ ہولو بھی اپنے پیر سے حملہ کرتا ہے مگر ایچیگو اس کا پیر ہی کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایچیگو اس پر ایک زوردار سلیش لگاتا ہے اور اسے وہی ختم کر دیتا ہے، جس پر روکیا بھی حیران رہ جاتی ہے اور یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگلی ویڈیو آنے تک سایونارا۔